جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا، گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، حق کی خاطر بڑھنا ہے، حق کی خاطر لڑنا ہے، ظلم کا راج بدلنا ہے، میدان میں اترنا ہے، گھروں سے آج نکلنا ہے، سنگ تحریک کے چلنا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، دھرنا ہے بھائی دھرنا ہے، لوٹ کے نواب کے نام سے آسانی کریں، آپ سامنے نہیں آنا بھی آپ زبردست آدمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچرے کے ڈھیر ہیں ایمرجنسی کے سامنے، انہوں نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کیا کہ سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، اور وہ جو وہاں پر ایمرجنسی کے وارڈ بنے ہوئے ہیں، آئی سی یو ہیں، گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ شدید گرمیوں میں ہمارے ایک پیشنٹ کو گولی لگی جو اسٹریٹ کرائم میں چینتے ہوئے، ہمارے جمعیت کا نوجوان، جو میں وہاں گیا تو اے سی کام نہیں کر رہا تھا آئی سی یو کا۔ آپ بتائیے یہ حال کیا ہوا ان لوگوں نے ظالموں نے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عباسی شہید کو ہم لال لگا دیں گے۔ بھائی واپس کرو عباسی شہید، واپس کرو۔ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز یہ نعمت اللہ خان صاحب نے بنایا تھا، کے ایم سی کے تحت بنایا تھا، سٹی گورنمنٹ کے تحت بنایا تھا۔ واپس کرو اسپینسر آئی ہاسپٹل، واپس کرو لیپروسی ہاسپٹل، واپس کرو سرفراز رفیقی ہاسپٹل۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ قبضہ کی سیاست، اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ قبضہ کرو گے تو قبضہ کہا جائے گا، امپاور کرو گے تو اختیار کہا جائے گا، کالا قانون بناؤ گے کالا کہا جائے گا، گورا بناؤ گے گورا کہا جائے گا۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے پیٹ میں؟ اس لیے ایسی باتیں نہ کریں، لوگوں کو اختیار دیں۔ ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نہ پارٹی کے لیڈر کے خلاف نہ پارٹی کے خلاف، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں حق دیا جائے۔ آپ ناک بن کے نہ بیٹھیں ہمارے اختیارات پر، ہمارے بچوں کے مستقبل پر۔ ہماری ماؤں بہنوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی سواری چنچی ہے؟ کیا قصور کیا ہے؟ ہمارے بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں ان کے ماں باپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ تمہارے بچے سرکاری اسکول میں جائیں یا سرکاری نوکری کریں۔ ان کے دماغوں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ غلامی کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے جب آپ کو اپنے حق کا احساس ہی نہ رہے، شعور ہی نہ رہے۔ جو آپ کا حق ہے آپ اسے فراموش کر دیں، اس سے بڑی وہ غلامی نہیں ہو۔ یہ بات کہتے ہیں کہ حقوق کی جد و جہد ایک سیکولر جد و جہد ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق اور سچ کو بیان کرنا، حق اور سچ کی بالادستی، اس کی جو شکل بھی ظلم کی موجود ہے اس کے خلاف اٹھنا، یہ جہاد ہے، جہاد، یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو جد و جہد کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت خالص ہے، اور الحمدللہ ان سب لوگوں کی نیت خالص ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہ کشمکش بتا رہی ہے، ہم تو ظاہر میں فیصلہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو شب بیداریوں کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عبادت کا جو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ عبادت ہے ہماری، یہ جد و جہد جو لوگوں مظلوموں کی آواز بنے، وہ جد و جہد جو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ایثار کر کے، قربانی دے کر، اپنے قدموں کو غبار آلود کر کے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر لوگوں کے مسئلے کو اجاگر کرنا، یہ عبادت ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ اس جد و جہد میں شریک ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ اس کالے قانون کو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ تو یہاں پر فوڈ اسٹریٹ بنا لیتے ہیں، آپ تو یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ تو یہاں پر باکسنگ کے مقابلے دیکھ رہے ہیں، آپ تو یہاں پر کراٹے شو منعقد کر رہے ہیں، آپ تو 2 دن کے نوٹس پہ شارع فیصل بند کر دیتے ہیں، وہاں دھرنا دے دیتے ہیں، آپ تو 2 دن کے نوٹس پر ہماری مائیں بہنیں پاکستان کی تاریخ کا خواتین کا سب سے بڑا احتجاج کر دیتی ہیں۔
پھر مزید 2 دن کے نوٹس پر آپ یہاں ایسا جلسہ عام کرتے ہیں کہ بلس روڈ تک لوگ ہی لوگ تھے، اور میں ان کا بھی ابھی حساب لوں گا کہ جو جلسے کے دوران بلس روڈ پہ کھانے کھا رہے تھے وہ الگ تھے۔ تو آپ کو کس کیوں پریشان تو اس وقت سندھ حکومت ہے، پریشان تو وہ ہیں جن سے پوری دنیا میں اب لوگ سوال کر رہے ہیں یہ دھرنا کیوں ہے، پریشان تو وہ ہیں جن کی پارٹی میں یہ آ گیا کہ بھائی کریں کیا، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، پریشان تو وہ ہیں جن کی عادت تھی ایم کیو ایم کو ڈیل کرنے کی، پریشان تو وہ ہیں جو ان لوگوں کو اپوزیشن کو ڈیل کرتے تھے جن کے پرسنل مفادات تھے، پریشان تو وہ ہیں جو سمجھ رہے تھے کہ اس مرتبہ بھی جو اپوزیشن ہے ہماری وہ کیا کر لے گی، اور واقعی اس نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ اپوزیشن بنے الحمدللہ، آپ میدان میں موجود ہیں، یہ آپ کو ڈیل نہیں کر سکتے، اب ان کو مسئلہ حل کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اس کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا۔ اب کراچی کے حق کی یہ جد و جہد اس دھرنے سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اس وقت مسئلہ یہ قانون ہے، یہاں سے اگر جب ہم بالفرض یہ آج اس قانون کو واپس لیتے تو آپ کا خیال ہے ہماری جد و جہد ختم ہو جائے گی؟ یہ تو شروع ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اب آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیے کہ جو بلدیاتی قانون ہو گیا یہ میں نے پانی کا مسئلہ آپ کو بتایا، یہ میں نے آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بتایا، یہ آپ کو میں نے تعلیم کا مسئلہ بتایا، علاج کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ جس نے ہمارا پانی کا میں نے آپ کو بتا دیا کوٹا 1/3 کر دیا، اس کے بعد بتائیے گرین لائن ادھوری بنا دی، ایک کام کیا اتنا سا دودھ دیا اس میں بھی کیا ڈال دی۔ اب آپ بتائیں 8,000 لوگ صرف وہاں سے جا سکتے ہیں، جو جا رہے ہیں چلو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، وہ بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کچھ کھڑے ہو کے جا رہے ہیں، لیکن جو لاکھوں نہیں جا پا رہے، سوچا بھی نہیں انسان، نہ نون لیگ نے سوچا نہ پی ٹی آئی نے سوچا، پیپلز پارٹی تو مزے کر رہی ہے، اور اتنا بڑا اسٹرکچر چھیڑ کر آپ نے لاکھوں لوگوں کے سفر کو مشکل بنا دیا۔ صبح بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ، موٹر سائیکلوں کا ازدحام ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ نکلنا چاہتے ہیں، اپنے دفتروں میں پہنچنا چاہتے ہیں، کہیں پر جو ہے نارتھ کراچی میں پھنس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے یو پی کے قریب پھنس جاتے ہیں، پھر ناگن پہ پھنس جاتے ہیں، پھر بورڈ آفس پہ پھنستے ہیں، اور پھنستے پھنستے جب پہنچتے ہیں تو ٹاور پہ پھر بھی نہیں پہنچ پاتے، نمائش پہ اتار دیے جاتے ہیں وہ گرین لائن والے، اور باقی لوگ بیچارے بڑی مشکل سے سفر کرتے ہیں۔ تو آپ نے اتنا تلپٹ کر کے ریل بھی نہ چلا سکے، لائٹ ریل، 5 کوریڈور ہمیں لائٹ ریل کے چاہیے، پھر سرکولر ریلوے چاہیے، کچھ نہیں کر رہی وفاق اس کام کے لیے۔ افتتاح کر کے گئے تھے، مجھے بتائیں پرائم منسٹر صاحب اس افتتاح کے بعد کتنا کام ہوا ہے، کتنے انڈر پاس بن گئے پٹریوں کے آس پاس، کتنے اوور ہیڈ بن گئے، کیا اس پہ ہوا، ری سیٹلمنٹ پلانٹ کہاں ہے KCR کا، کراچی سرکولر ریلوے کہاں ہے؟ جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر کراچی کو ڈیل کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہواؤں کے اوپر لوگ چلتے ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں میں یہ دھرنا شعور پیدا کر رہا ہے الحمدللہ۔ آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کا میسج سنتے ہیں، آپ نے اگر ٹاور پہ آج دھرنا دیا ہے تو آپ کا پیغام نشر ہوا ہے، آپ 4-4 5-5 مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے ریلیوں کی صورت میں یہاں پہنچتے ہیں، آپ ہینڈ بل بانٹتے ہیں، آپ کارنر میٹنگ کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ایک امیر ضلع کہہ رہے تھے توفیق بھائی کہ ہم کچھ اسکرین اور اسمبلیاں نکال کر جو ہے وہ شہر میں گشت کریں، ہم نے کہا بالکل کرنا چاہیے، یہ پیغام جتنا نشر ہوگا اتنا شعور پیدا ہوگا، اتنی تحریک آگے بڑھے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پانی کا مسئلہ، ٹرانسپورٹ کے بڑے بڑے پروجیکٹ، اور اسی طرح مردم شماری جو کی ہے، بنیاد ہے، ہماری گنتی کس نے کم کی ہے؟ وفاق نے کم کی ہے۔ اس کو جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی کس نے کیا ہے؟ CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ کیس کون لے کر گیا؟ وفاقی کابینہ نے منظوری دی۔ کابینہ میں کون ہے؟ وفاقی کابینہ میں کون ہے؟ PTI اور MQM۔ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں PTI نے جیتی، کراچی سے 4 جیتی کس نے؟ MQM نے 18، تو یہی ہو گئی۔ 3 جو پیپلز پارٹی والے وہ مزے کر رہے ہیں کہ جو کام ان کو کرنا چاہیے تھے، جو کراچی دشمنی وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کام جو ہے وہ PTI اور MQM کر رہی ہے۔ انہوں نے ہماری مردم شماری عادی کر دی، ہماری نمائندگی پہ ڈاکہ پڑا اور ہمارے وسائل پہ ڈاکہ پڑا، تو یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنر ہاؤس نہیں جائیں گے ہم لوگ؟ کیونکہ ہم تو یہاں گورنر ہاؤس ہی جا سکتے ہیں، ورنہ پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اللہم لبیک، اللہم لبیک۔ تو اس لیے یہ بڑی جد و جہد ہے، یہ لمبا کام ہے، لیکن یہ کام اب الحمدللہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔
آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ہمارا یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, ہماری مردم شماری, دیکھیں اس کوٹا سسٹم کے نام پر یہاں بڑا خون بہا ہے اور بڑے نعرے سنے ہیں لوگوں نے, اور یہ کوٹا سسٹم 73 میں سب نے اس پر اتفاق کیا تھا. میں اپنی پوری سندھ کی لیڈرشپ کے سامنے یہ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہ کرے ہمیں. اور اس وقت سب نے اتفاق کر لیا تھا کہ 10 سال میں اندرون سندھ کو اس قابل بنا دو کہ پھر ہمیں وفاقی حکومت کا جو ملازمتیں ہیں اس میں آبادی کے تناسب سے نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر ہوگا. 10 سال کے لیے ہم یہ 60-40 کر دیتے ہیں, لیکن 10 سال کے بعد یہ کام انہوں نے پھر مزید 10 سال کے لیے ضیاء صاحب کے دور میں بڑھا دیا. پھر اس کے بعد 20 سال کے لیے جب اس میں اضافہ کیا گیا تو نواز شریف اور MQM کی حکومت. پھر اس کے بعد اب غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا گیا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس 74 سال میں کیا آپ نے اندرون سندھ کو اتنا اس قابل نہیں کیا کہ وہ میرٹ کے اوپر سامنے آ سکیں؟ تو یہ اندرون سندھ کے لیے فخر کی بات ہے یا شرم کی بات ہے, مجھے بتائیں. تو اندرون سندھ کے لیے شرم کی بات نہیں ہے, ان ظالموں کے لیے شرم کی بات ہے جنہوں نے ان کو محروم رکھا ہے. یہ سر اٹھا کر کیوں نہیں کہیں کہ اب ہمیں کوٹا نہیں چاہیے, ہم میرٹ کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کہنا چاہیے سب کو. میں سندھ کے دانشوروں سے کہتا ہوں, ادیبوں سے کہتا ہوں. ویسے بھی اب تو جعلی ڈومیسائل بنا کر سارا مسئلہ ہی انہوں نے ایک طرف کر دیا ہے. اس لیے اور کراچی کے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ملازمتوں کے, کراچی میں سب لوگ رہتے ہیں نا, سندھی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. تو جو کراچی کا ڈومیسائل ہے اس کی ایک عزت ہونی چاہیے نا. یہ میگا سٹی ہے تو ہم تو سب کی بات کر رہے ہیں, تو اس لیے کنفیوز نہ کریں لوگوں کو. اور یہ کام بھی غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ یہ وفاقی حکومت نے کیا ہے. یہ ہمیں تقسیم کرو اور مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا سندھی ہوگا یا بلوچ ہوگا جس کو بغیر پیسوں کی پیپلز پارٹی نوکری دیتی ہو؟ ہے کوئی؟ اگر ہو تو مجھے دکھا دیں. یہ لفظ اچھا نہیں ہے, لیکن کسی بھی کام کرنے والے, کسی بھی سطح کے کام کرنے والے کو بغیر پیسوں کے نوکری نہیں دیتے. بھائی یہ کیا دھندے بازی ہے. اسی لیے تم اداروں پہ قبضہ کرتے ہو تاکہ ٹرانسفر پر, پوسٹنگ پر, اپوائنٹمنٹ پہ, سب پہ پیسہ کھاؤ. اب یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالی. اب سب کو آگے بڑھنا ہوگا انشاءاللہ اپنے حق کے لیے, اور یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی. تو یہ جو بڑے بڑے کام ہیں جو وفاقی حکومت, تو ہمیں تو اس کی طرف بھی جانا ہے, لیکن میں پیپلز پارٹی سے کہتا ہوں کہ آپ پہلے حق دیں. سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کو حق دیں. جیکب آباد کے دیدار علی لاشاری کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اس کو با اختیار بلدیہ ملے. عبد الفتاح کا بھی اتنا حق ہے. کندکوٹ کشمور کا کون ہے بھائی؟ عبد الفتاح ہے, ان کا حق ہے نا کہ ان کو با اختیار بلدیہ ملے. ہمارے سکر کے لوگوں کا بھی, ہمارے شکارپور کے لوگوں کا, ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کا, ہمارے میرپور خاص کے, نواب شاہ کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کو با اختیار بلدیاتی نظام ملے. یہ پورا قانون پورے سندھ کے لیے ہے. ہم سب کو با اختیار بنانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور کراچی کا اس لیے ہم الگ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ میگا سٹی ہے, یہ شہرہ گے پاکستان کی, جس طرح کشمیر پاکستان کی شہرہ گے کہ یہ بھی دل ہے. یہ چلتا ہے تو سب چلتے ہیں. اس لیے میں نے آج آپ کو نسبتاً کوشش کی ہے کہ بات کو آہستہ آہستہ سمجھاؤں. لیکن اب جو کیا کہتے ہیں, وہ ایک اقبال کا شعر تو نہیں ہے وہ, لیکن اقبال کلام اقبال کے شروع میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی میں امتحان لیتا ہوں آپ کا. یہ کس کا شعر ہے بتائیں مجھے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پڑھیں, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ اقبال نے اپنے کلیات اقبال کے لیے شعر ہے. یہ ہر تری بھری کا شعر ہے, ایک شاعر تھے وہ ان کا شعر ہے. اور یہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کے لیے دوسرا محاورہ بھی ہوتا ہے, فلاں کے بھوت فلاں سے نہیں مانتے, وہ میں نہیں بتا رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا تو آج تک ہو جاتا. تو آج آپ کا یہ دھرنا ہے, دھرنا جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. یہ دھرنا مرکز ہے اور پورے شہر میں احتجاج جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ جہاں کوئی کمزوری ہے تمام کارکنان اپنی اپنی آبادیوں اور بستیوں میں کارنر میٹنگز دوبارہ شروع کر دیں. پورا نظم ضلع میں تمام عمرہ اضلاع سے کہتا ہوں, کسی کو آپ ہمارا سرکولر سمجھیں, کسی کو ہماری ہدایت سمجھیں,
کہ آپ اس وقت ہماری ٹاپ پرائورٹی یہ ہے کہ بستی بستی گلی گلی محلے محلے ہمارا پیغام پہنچنا چاہیے. کارنر میٹنگ کریں, ہینڈ بل بانٹیں, آپ فلوٹ چلائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ سب کو کرنا پڑے گا, سب کو, پورے نظم کو انوالو ہونا پڑے گا. تمام نظم علاقہ, تمام اضلاع کے تمام ذمہ داران. یہ کام صرف کارکنوں کا نہیں ہے, جو جتنا ذمہ دار ہے اس کو اتنا کام کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اس سے فرار کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. اس وقت سب کو کام کرنا کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے اضلاع نے ریلیاں نکالی ہیں, 5 دھرنے دیتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. ہمارا نظم یہاں موجود ہوتا ہے پورا. الحمدللہ بالکل مایوس نہ ہو, پیش رفت ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. آگے بڑھ رہے ہیں ہم. جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اگر اس مرحلے پر جب نتائج بھی سامنے نظر آتے ہوں, جب آپ پیش رفت کرتے ہوئے نظر آتے ہوں, اگر آپ سوچیں کہ یکسانیت آ گئی ہے, تو بھائی یہ جد و جہد تو مسلسل اور قیام کرنے والی جد و جہد ہے. ہر وقت اس کی ترجیحات ہوتی ہیں, اس کا اسٹائل ہوتا ہے, اس کی پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس کا انداز ہوتا ہے کہ کس طرح سے کون سے وقت میں کس کام کو زیادہ کیا جائے گا. اس وقت کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ اس دھرنے کو مرکز بناتے ہوئے ہم نے اپنی اس پوری حقوق کراچی تحریک کو آگے لے کر چلنا ہے, اور بستی بستی گلی گلی اس پیغام کو پہنچانا ہے. تمام علاقہ جات, تمام حلقوں کے ناظمین, تمام کارکنان ایک پیشور ہیں الحمدللہ. سب اس کام کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ایک بات تو یہ کہ دھرنا جاری ہے جب تک کہ بامانی اقدامات اور مذاکرات نہیں ہوتے. ہو رہے مذاکرات, ہوتے نہیں ہوتے, نہیں ہو. ہمارا پیغام نشر ہو رہا ہے الحمدللہ. ہاں مشقت ہو رہی ہے, تکلیف ہوتی ہے, آنا جانا, یہ میں مانتا ہوں, پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ انفاق فی سبیل اللہ اسی کا نام ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ واپس کرے گا. آپ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ سمجھ کے کریں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں, اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, اس کی جو ٹہنی ہے چھوٹی چھوٹی, اور ہر ٹہنی کے اوپر, ہر بالی کے اوپر 100 دانے ہوتے ہیں. تو یہ کتنے ہو گئے, ایک سے کتنے ہو گئے, 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جتنا چاہے گا اپنے ظرف کے مطابق بڑا چڑھا کر دے گا. پریشان نہ ہو. اللہ کے راستے میں آپ پیٹرول کے جو پیسے دیتے ہیں, جیب کا پیٹ کاٹ کر, پریشان ہو کر, جیب پہ بوجھ ڈال کر, اللہ انشاءاللہ آپ کو نواز دنیا میں بھی عطا کرے گا, آخرت میں تو کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو عبادت سمجھ کے کریں, اس کو مالی عبادت سمجھ کے کریں, اور اس کی جو ضروریات ہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کسی اور طرف. ہمارے کارکن انشاءاللہ اس پورے دھرنے کے انتظام بھی سنبھالیں گے. پورا نظام ہے, کوئی مالیاتی نظام کا پریشان ہونے کی کسی امیر ضلع کو, کسی ذمہ دار کو ضرورت نہیں ہے. ہمارا کارکن اس پورے خسارے کو بھی پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی, پورا کرے گا. کوئی پریشان نہ ہو. اس بنیاد پر کوئی یہ بات نہ کرے کہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. سب کارکن اپنی ذمہ داری محسوس کریں, اپنے جاننے والوں سے بات کریں, لائک مائنڈڈ لوگوں سے ملیں, سپورٹر سے ملیں, پھیلائیں جولی. اللہ کی خاطر پھیلا رہے ہیں, ذات کے لیے نہیں مانگ رہے. یہاں پر متمول پیسے والے لوگ بھی آتے ہیں, غریب لوگ بھی آتے ہیں, مڈل کلاس بھی آتے ہیں. جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے الحمدللہ, سب ایک جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں الحمدللہ, کوئی تفریق نہیں ہے. اس لیے پریشان نہ ہو. یہ کس لیے ہے مالیات؟ یہ جد و جہد کے لیے ہے. تو آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اللہ دے گا, نوازے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت ہمیں آزما رہی ہے نا, تو آزمائش تو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر نوازتا بھی بہت ہے جو آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس کو سمجھیں کہ آپ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں. یہ تو تصور کریں کہ اسلامی تحریکیں دنیا بھر میں گولیوں کے سامنے آ کر کارکن کھڑے ہوتے ہیں, ٹینکوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے رہے, خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نہیں آزمایا. یہاں تو پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پناہ مانگتے ہیں آزمائش سے, لیکن اس کے لیے بھی تیار رہیں کہ جب نظام اپنا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ٹیررائز بھی کرے, دھمکائے بھی. اس کے لیے بھی تیار رہنا ہماری ضرورت ہے. جد و جہد میں مراحل آتے ہیں. تو اب اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس کام کو پرامن طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. ہم امن کو قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے.
لیکن جب تم 3.5 کروڑ لوگوں کو تکلیف دو گے تو پھر ہم وہ احتجاج کریں گے کہ جس سے ان 3.5 کروڑ لوگوں کی تکلیف رفع ہو اور تمہیں تکلیف ہونا شروع ہو جائے. اور اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرسوں اعلان میں جگہوں کا کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن پرسوں بدھ کے دن جس طرح آج آپ نے ٹاور بند کیا تھا اس سے کہیں زیادہ شہر کے 5 مرکزی جگہوں پر ہم دھرنا دیں گے. ایمبولینس کے سوا کچھ نہیں چلے گا. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ نہیں تیار؟ اس کے لیے حاضری چاہیے دن میں. یہ نہیں ہے کہ ٹہلتے ہوئے رات کو آ جائیں. دن میں چاہیے. آئیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ. 5 جگہ پہ بیک وقت شہر کی اہم ترین جگہوں پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے. عوام کو تکلیف مت دیجیے گا. پہلے سے اناؤنس کریں گے، عوام اپنا روٹ خود بنائیں گے، ایمبولینس کو جگہ دیں گے اور باقی انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی تکلیف سے عوام کو راحت ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں سکون ملے گا. ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. مسئلہ حل ہونا چاہیے، اختلافات نظر آنے چاہیے، ورنہ ہمیں شوق نہیں ہے یہاں پر آ کر بیٹھنے کا. اس لیے تو جدوجہد جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ دھرنا جاری ہے کہ نہیں جاری ہے؟ کوئی مایوسی تو نہیں ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نعرہ تکبیر! تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد کی محرابوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آندھی میں، طوفانوں میں، بارش میں، طوفانوں میں، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو. نعرہ تکبیر! جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس قیمتی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور ویسے تو ہم ایک تقریب میں بحریہ ٹاؤن کے چیک دیتے ہیں پہ آرڈر، لیکن کوئی ایمرجنسی ہے. اور دوسری میں چاہوں گا کہ عبدالکبیر شاکر صاحب ہمارے درمیان نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ بلوچستان ہے، اور ان کے ذریعے سے میں یہ 5 لاکھ کا آپ کی بھرپور تالیوں میں یہ کیش کا چیک ہے جو فضا خالد کا ہے، اور یہ ان تک پہنچا رہے ہیں محترم جناب عبدالکبیر شاکر صاحب کے ہاتھوں سے. نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ بلوچستان وصول کیجئے. 5 لاکھ کا یہ کیش کا چیک ہے، بحریہ ٹاؤن سے متاثر ہے، اور یہ ہم نے یہ چیک حوالے کیا بہت ہی معتبر حوالے سے ان کے حوالے کر رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو محترم؟ سید اللہ شاہ نام ہے، بلدیہ ٹاؤن سے تعلق ہے، اور یہ جماعت اسلامی کے ذریعے ہمارے دوست ہیں. اس وقت وہ خود آ کے چیک وصول نہیں کر سکے، ان کی پرسوں وائف کا انتقال ہو گیا، تو ادھر سے ٹیلی فون کیا ان کو، تو انہوں نے مجھے فون کیا، میرے ذریعے سے یہ کیس حافظ صاحب کے پاس جمع کرایا تھا، اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ یہ ستمبر میں ہم نے کیس جمع کرایا تھا، اور پہلی قسط کے طور پہ یہ 5 لاکھ روپے ہمیں جماعت کی کوششوں سے الحمدللہ، یہ ہمارے کرنل صاحب ہیں جن کا یہ پلاٹ تھا، ان کے بیٹے کے نام پلاٹ ہے، اور یہ آج 3 سال سے خوار ہو رہے تھے، اور 3 مہینے میں الحمدللہ یہ ستمبر میں نے کیس جمع کرایا، میں نے کیس جمع کرایا تھا، اور الحمدللہ حافظ صاحب کی کوششوں سے اور ان کی ٹیم کی قابلیت سے یہ الحمدللہ 3 مہینے میں ان کو مل گیا، اور صبح انشاءاللہ ابھی کرنلوں کا پارٹنر ہے کرا دوں گا، اور ان کو الحمدللہ سکون بھی مل گیا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ کراچی میں صرف پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، جو خلوص کے ساتھ کام کرتی ہے اور لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر ان کو آسانیاں پہنچاتی ہے، ان کے مقدمات، ان کے جو بھی ضروریات ہیں. یہ واحد جماعت ہے جن کو الحمدللہ امانت و دیانت کے ذریعے ایک ملک ریاض صاحب نے بھی آنر کیا، اور انہیں مطلب بولا کہ صرف جماعت کو ہم چیک دے سکتے ہیں،
اور کوئی پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں ہے, ڈکن پارٹی ہو یا کوئی اور کوئی میٹنگ ایسا نہیں ہے جو مطلب ہے جن کے اوپر لوگ اس قسم میں لوگ بھی اعتبار کریں. اور ہم نے الحمدللہ جس ٹیم کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے, الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ پورے کراچی کے جتنے ادارے تھے, وہ پی آئی اے ہو, وہ کے پی ٹی ہو, وہ کسٹم والے ہوں, وہ دوسرے ہوں, انہوں نے آپ جو پیچھے اشارے خود اشارے دیکھتے ہیں. آج یہ نعمت اللہ خان صاحب کی اور افغانی صاحب کی اور یہ کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ ان کی سہولتیں لوگوں کو یاد ہیں. اور یہ جو کالا قانون ختم ہوگا تو یہ ڈکن پارٹی ختم ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب یہ سہولتیں ملیں گی تو وہ کوئی بھی پارٹی کا کسی پارٹی کا مین ہو سکتا ہے. ہم صرف آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور احمد صاحب کی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور غیبی مدد آئے گی اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ کام بہت جلد حل ہوگا. اور آپ کی اور ہماری کوشش سے ہمارے جو کوششیں جاری ہیں انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ غیبی مدد آئے گی اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک توجہ آصف صاحب محترم کے لیے, ایک پرچہ میرے پاس آیا تھا پبلک کمیٹی میں اور وہ رہ گیا مین خطاب کے اندر مجھے دینا تھا. وہ ایک درخواست ہمارے پاس آئی ہے پبلک کمیٹی کے پاس کہ میونسپل کمیٹیز کے جو ملازمین ہیں ان کو 25 تاریخ ہو گئی ہے اور تنخواہیں نہیں ملی. تو محترم یہ ملین سے یہ کمپلین ہمارے پاس آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری جگہوں پہ بھی اسی نوعیت کے معاملات ہیں. ایک طرف یہ گورنمنٹ سب کچھ ہتھیانا چاہتی ہے, ہتھیا رہی ہے, اور اپنے ہی ملازموں کو آج 25 تاریخ ہو گئی ہے اور پیسے نہیں ملے ہیں. تو میں اور یہ پورا پرچہ ہے انشاءاللہ اس کی گفتگو میں کل حافظ صاحب ضرور لیں گے. گوش گزار کر دی ہے انشاءاللہ اس ایشو پہ ہم کل بات کریں گے. ایئرپورٹ کے کارکنان ظاہر ہے اپنے امیر ضلع سے توفیق بھائی سے مل چکے ہوں گے اور یہ مائک تھوڑی دیر کے لیے میں دے رہا ہوں مدیر ظفر صاحب. جماعت اسلامی جماعت اسلامی جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, حق کی خاطر لڑنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. ہمارے درمیان صدر الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن جناب عبدالصمد صاحب. جماعت اسلامی جماعت اسلامی جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, حق کی خاطر لڑنا ہوگا, دھرنا ہوگا, دھرنا ہوگا. ایک چابی ہمارے پاس آئی ہے جماعت اسلامی کی چین ہے اور اس میں کوئی 3 چابیاں لگی ہوئی ہیں. تو جن صاحب کی یہ چابی ہو وہ وصول کر لیں مجھ سے. اور کھانے کا وقفہ ہے, آپ لوگ کھانا بھی کھا رہے ہیں, وفود جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ اس وقت بھی موجود ہیں, آپ سے ان کا تعارف بھی ہو جائے گا. اور اطمینان کے اپنی نشستوں پہ ہی رہیں. ضلع ملین کی ٹیم آپ تک کھانا سرو کر رہی ہے. کسی الیکٹریشین کا یہ ٹیسٹر بھی میرے پاس ہے, ریزسٹنس ٹیسٹر کہلاتا ہے یہ, تاکہ کرنٹ کا پتہ چلے کہ کوئی الیکٹریشین ہوگا اس کا گر گیا ہوگا. بچوں نے لا کے مجھے دیا ہے. اور جس کی چابی کوئی ہے وہ چابی بھی ہمارے پاس موجود ہے. حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی حل صرف جماعت اسلامی نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے. حق لینے اپنا نکلا ہے, حق لینے اپنا نکلا ہے. نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے, نکلا ہے کراچی, نکلا ہے. اس دیس کے حکمراں سنے, سارے اہل ایوان سنے, انسان سنے, حیوان سنے, اس دیس کے بدعنوان سنے, بدکار وڈیرے
जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा धरना होगा। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, करना है भाई करना है, करना है भाई करना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। हक की खातिर बढ़ना है, हक की खातिर लड़ना है, जुल्म का राज बदलना है, मैदान में उतरना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। लूट के सबका चैन सुकून करके अरमानों का खून, पास किया काला कानून, जुल्म की रात को ढलना है, जुल्म की रात को ढलना है। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा, धरना है भाई धरना है। कब्जा माफिया ना मंजूर, चेहरे नहीं बदलो दस्तूर, लोग हैं दर्दो गम से चूर, इनका इलाज तो करना है, इनका इलाज तो करना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, हाफिज कायद बाकिरदार, मजलूमों की है ललकार, कौम को मुखलिस खुद मुख्तार, सूरज ने तो उभरना है, सूरज ने तो उभरना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा, धरना है भाई धरना है। जमाते इस्लामी, जमाते इस्लामी। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा धरना होगा। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। हक की खातिर बढ़ना है, हक की खातिर लड़ना है, जुल्म का राज बदलना है, मैदान में उतरना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना है, जीना है या मरना है, धरना है भाई धरना है, धरना है भाई धरना है। लूट के सबका चैन सुकून करके अरमानों का खून, पास किया काला कानून, जुल्म की रात को ढलना है, जुल्म की रात को ढलना है। जीना होगा मरना होगा धरना होगा धरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा धरना होगा धरना होगा, धरना है भाई धरना है। कब्जा माफिया ना मंजूर, चेहरे नहीं बदलो दस्तूर, लोग हैं दर्दो गम से चूर, इनका इलाज तो करना है, इनका इलाज तो करना है। घरों से आज निकलना है, संग तहरीक के चलना